اڈیالہ جیل سے پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز کے لیے ایک اچھی خبر نہیں آئی ہے. کھیل جو ہے نا وہ مزید پیچیدہ ہو گیا ہے اس ساری چیز کی وجہ سے. ملک ریاض صاحب بڑی انقلابی قسم کی انہوں نے باتیں کی ہیں, جو بات کرنا تھی اس کا ماحول نہیں ملا. آج عمران خان اگر جیل میں تو جنرل عاصم منیر صاحب یو آر ریسپانسبل. کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ گراؤنڈ کے اندر جو ہے نا وہ قیدی نمبر 804 کے نعرے لگنا شروع ہو گئے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے کی جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کے اوپر بات کریں گے تفصیل سے. اڈیالہ جیل سے پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز کے لیے ایک اچھی خبر نہیں آئی ہے. یہ معاملہ کیا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے. اور ملک ریاض صاحب بڑی دیر کے بعد ایکٹیو ہوئے ہیں. بحریہ ٹاؤن کے جو اونر ہیں بڑی دیر کے بعد ایکٹیو ہوئے ہیں اور بڑی انقلابی قسم کی انہوں نے باتیں کی ہیں, اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. تو اور اس کے علاوہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان جو T20 میچ ہوا. پاکستان وہ میچ تو ہار گیا لیکن اس کے اندر ایک نعرہ لگا ہے اور وہ پی ٹی وی بیچاری جو ہے نا وہ بڑی, میں سوچ رہا تھا بڑی مشکل میں پھنس گیا ہوگا اس کی وجہ سے. اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے گا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا, ویلاگ کا آغاز کرنے سے پہلے ہم نے اپنا پچھلا جو پوڈ کاسٹ تھا وہ شیخ رحیل اصغر مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں ان کے ساتھ ہم نے کیا تھا. آپ کا فیڈ بیک ملا, آپ کا مختلف لوگوں کی مختلف رائے تھی اس کے بارے میں. سب کا شکریہ, جن کو پسند آیا جن کو نہیں پسند آیا, آپ سب کا ہی بہت بہت شکریہ. آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت ضروری ہے. انشاءاللہ اگلے اتوار کو بھی جو ہے وہ ایک بڑا خصوصی پوڈ کاسٹ ہم ضرور لانچ کریں گے. سب سے پہلی خبر تو جناب پاکستانی اینکر اور ایتھلیٹ مونا خان کے حوالے سے. ہم نے اپنے کل کے ویلاگ کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ یونان میں انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا. اس کے بعد پاکستان فورن منسٹری جو ہے, پاکستان فورن آفس, انہوں نے ان کی کاوشوں سے, ان کی محنت سے اب ان کو جیل سے رہا کر دیا گیا ہے اور وہ ایتھنز کی طرف جو ہیں وہ روانہ ہو گئی ہیں. بیسکلی وہاں پہ وہ کسی ایونٹ کے اندر حصہ لے رہی تھی اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کا جھنڈا لہرانے کے اوپر جو ہے انہیں گرفتار کر لیا گیا. تو اب وہ ان کو ریلیز کر دیا گیا ہے اور اب وہ جو ہے وہ اپنے بیٹے کے پاس جا رہی ہیں. ان کے بیٹے جو ہیں وہ ایتھنز کے اندر موجود تھے. اس کے علاوہ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے جناب ایران کے دورے کی دعوت جو ہے وہ قبول کر لی ہے اور سعودی ولی عہد نے ایران کے قائم مقام صدر کو تعزیت کا ٹیلی فون بھی کیا. شہزادہ محمد بن سلمان نے ایران کے قائم مقام صدر ڈاکٹر محمد مخبر کی خصوصی دعوت جو ہے وہ قبول کی ہے. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. سعودی عرب اور ایران آپ جانتے ہیں ٹریڈیشنلی جو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ کیمپس کے اندر رہے ہیں اور یہ ڈیولپمنٹ ہونا کہ محمد بن سلمان جو ہیں وہ ایران جائیں گے, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, بہت بڑی بات ہے. اور MBS یا محمد بن سلمان جب سے انہوں نے امور حکومت جو ہے وہ سنبھالا ہوا ہے سعودی عرب کے اندر, بڑی ٹریمنڈس قسم کی چینجز وہاں پہ ہوئی ہیں. اور محمد بن سلمان کی یہ کوشش رہی ہے کہ جو پرانا سعودی عرب تھا اسے اب تبدیل کیا جائے اور نئے اصولوں کے اوپر جو ہے اب اس ملک کو چلایا جائے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی. جو ٹریڈیشنلسٹ ایک اپروچ رہی ہے فارن پالیسی کی سعودی عرب کی, یہ بالکل اس سے ہٹ کے اپروچ ہے جو سامنے بن رہی ہے. اس کے علاوہ سفارتی محاذ پہ پاکستان کے لیے ایک اور اچھی خبر بھی آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ امیر کویت اور امیر قطر نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے دورہ پاکستان کی دعوت جو ہے وہ قبول کر لی ہے. اور پاکستان میں تعینات کویت اور قطر کے سفراء سے جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے الگ الگ ملاقاتیں کی. اور کویت کے سفیر ناصر عبد الرحمن جاسر المطیری نے وزیر اعظم کو کویت کے امیر شیخ مشل الحمد الجابر الصبا کا ایک خط جو ہے وہ پیش کیا اور اس میں وزیر اعظم کی طرف سے امیر کو باہمی طور پر مناسب تاریخوں پر دورہ پاکستان کی دعوت کو قبول کرنے کا جو ہے وہ پیغام دیا گیا ہے. اسی طرح قطری سفیر نے بھی وزیر اعظم کو قطر کے امیر کی طرف سے ایک خط جو ہے وہ پہنچایا ہے اور وزیر اعظم کی طرف سے باہمی طور پر مناسب تاریخوں پر پاکستان کا سرکاری دورہ کرنے کی دعوت انہوں نے بھی قبول کر لی ہے. سو فورن فرنٹس کے اوپر جو ہے وہ کم از کم پاکستان کے لیے اچھی خبریں آ رہی ہیں. اچھا جی, اب آ جائیں ذرا علی امین گڈھا پور صاحب کے اوپر. بیسکلی آپ جانتے ہیں کہ کل SIFC کا اجلاس ہوا تھا اور اس SIFC کے اجلاس کے اندر شرکت بھی کی تھی علی امین گڈھا پور صاحب نے. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو ہے وہ لگاتار اٹیکس کا سلسلہ جاری ہے SIFC کے اوپر. بلکہ آج بھی یہ ٹویٹ جو ہے یہ آپ سامنے ذرا دیکھیے گا, یہ پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ٹویٹ کی گئی. عوامی حکومت بمقابلہ جنرل عاصم منیر اور PDM کی SIFC. تو اس میں لکھا ہوا کمپیریزن ایک شو کیا ہوا ہے. عمران خان کی عوامی حکومت, برآمدات میں ریکارڈ اضافہ, ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافہ, کسانوں کی آمدن میں ریکارڈ اضافہ, ریکارڈ معاشی گروتھ. یہ انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں لکھا. اور لکھا جی جنرل عاصم منیر اور PDM کی SIFC, اس پہ لکھا جی برآمدات میں کمی, ترسیلات میں کمی, کسانوں کا معاشی قتل, منفی معاشی گروتھ. تو یہ کمپیریزن جو ہے انہوں نے دیا. سو ڈائریکٹ اٹیک آن دا آرمی چیف جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے.
اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جس ایس آئی ایف سی کو یہ اتنا برا بلا کہہ رہے ہیں, میں نے اپنے کل کے ویلاگ میں بھی یہ بات کی تھی, بھائی اسی کے اندر آپ کا وزیر اعلیٰ بھی جا رہا ہے, اسی کے اندر آپ کا وزیر اعلیٰ جا کے شرکت بھی کر رہا ہے. تو علی امین گنڈا پور صاحب کو منع کر دیں, ان سے کہیں جی ہمارا ایس آئی ایف سی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اور ہم اگر یہ جنرل عاصم منیر اور پی ڈی ایم کی ایس آئی ایف سی, مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی ایس آئی ایف سی ہے, تو مت جائیں. آپ جاتے کیوں ہیں پھر وہاں کیوں؟ پھر چیخیں بھی مارتے ہیں. جب آپ لوگوں کو پہلے اس کا انویٹیشن نہیں آیا تھا تو اس پہ آپ لوگ چیخیں بھی مار رہے تھے کہ ہائے دیکھیں آپ نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو نہیں بلایا. آپ کہتے ہیں میں نے نہیں جانا, میں اصولی موقف جی میں نے نہیں جانا بھی ہے آپ لوگوں نے. تو وہ جو ایس آئی ایف سی کا اجلاس ہوا تھا اس کے بعد انہوں نے آ کے جب میڈیا سے گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ جی یہاں پہ گفتگو بڑی انٹرسٹنگ ہے, سنیے گا. کہتے ہیں آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے 2 بار بات ہوئی, لیکن جو بات کرنا تھی اس کا ماحول نہیں ملا. عمران خان اولین ترجیح ہیں, ایس آئی ایف سی اجلاس ان سے متعلق بات کرنے کا مناسب فورم نہیں تھا, اس لیے آرمی چیف سے بات نہیں ہوئی. عمران خان نے کئی بار کہا کہ پاکستان کی خاطر مذاکرات کے لیے تیار ہوں, اس معاملے پر بات چیت الگ سے شروع ہے, بہت جلد بہتر رزلٹ ملیں گے. صوبے کی نمائندگی کے لیے ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں شریک ہوئے, خیبر پختونخوا کے تحفظات سے شرکاء کو آگاہ کیا اور کہا کہ صوبے کے شیئرز پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کریں گے. ایس آئی ایف سی اجلاس میں فاٹا اور پاٹا پر ٹیکس لگانے کی مخالفت کی ہے کیونکہ وہاں کے لوگ پہلے ہی جانی اور مالی نقصانات سے دوچار ہیں. خیبر پختونخوا کے عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہر حد تک جاؤں گا. صوبے کا بجٹ وفاق سے پہلے پیش کر کے کوئی غیر آئینی کام نہیں کیا, وفاق ہمارے فنڈز فوراً جاری کرے. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جی مولانا فضل الرحمان سے اسد کیسر نے ملاقات کی ہے, اس حوالے سے وہی جواب دیں گے, ان سے پوچھیں. اچھا اب ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پہ نا کوئی ماحول نہیں تھا. کیا ماحول بنایا جائے؟ مطلب پیچھے کیا جب آئے گا عمران کے گانے لگائے جائیں, کوئی بیک گراؤنڈ میوزک وہاں پہ لگایا جائے, کوئی وہاں پہ کوئی اسٹیج سیٹ کیا جائے. آپ میٹنگ کے اندر بیٹھے ہیں, آپ کے اندر اگر اتنا تپڑ ہے, ویسے تو آپ جب میڈیا سے بات کرتے ہیں تو آپ دنیا جہان کی تڑیاں لگا رہے ہوتے ہیں, آپ یہ بھی ایک جگہ بیٹھ کے یہ بھی کہتے ہیں کہ جی آپ کا جب اجلاس ہوا تھا آپ نے اس میں پہلے یہ فرمایا کہ جی میں لوگوں سے کہوں گا کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور اس حکومت کے اوپر لانتے بھیجیں. تو اس حکومت پہ آپ لانتے بھی بھیج رہے ہیں, اور اسی حکومت کے وزیر اعظم جو ایس آئی ایف سی کو ہیڈ کر رہے ہیں, آپ اس کی ٹیبل پہ بھی جا کے بیٹھ رہے ہیں. یہ کیسا دوغلا پن ہے؟ کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ سہیل وڑائچ صاحب جس طرح فرماتے ہیں, یہ کیا طریقہ کار ہے؟ واٹ از دس علی امین گنڈا پور صاحب؟ دوسری بات یہ ماحول کیا, آپ نے کیا بات کرنی تھی؟ مطلب ایسا کون سا ایشو تھا؟ آپ نے یہاں پہ خود فرمایا کہ میں نے فاٹا اور پاٹا کے اوپر ٹیکس لگانے کی جو ہے میں نے مخالفت کی ہے, تو آپ ساتھ ہی 2 جملے ہی آپ نے بولنے تھے کہ جنرل عاصم منیر صاحب یو آر رسپانسبل, آپ رسپانسبل ہیں یہ سب کچھ کرنے کے. آج عمران خان اگر جیل میں تو آپ رسپانسبل ہیں, یہ کہہ دینا تھا آپ نے اس وقت. اس میں سے کون سی مشکل بات تھی؟ آپ اس وقت کہتے تھے کہ عاصم منیر صاحب آپ نے عمران خان نے آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے اور انہوں نے کہا کہ مجھے یا میری بیوی کو کچھ ہوا تو آپ رسپانسبل ہوں گے, یہ آپ کہہ دیتے. تو یہ جو میڈیا سے مجھے دیکھیے مجھے اچھی طرح پتہ ہے, میڈیا سے کوارڈینیشن کرتے ہوئے, میڈیا کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوئے, وہاں پہ بیان بازی جاری کرتے ہوئے, یہ جو تڑیاں اور دھمکیاں اور یہ جو بڑے بڑے دعوے جو ہوتے ہیں نا, یہ میں جانتا ہوں یہ وہیں تک ہوتے ہیں. جب آمنے سامنے آ کے بیٹھتے ہیں نا تو گھگی بند ہو جاتی ہے. وی آل نو دیٹ. تو ٹھیک ہے لوگوں کو بیوقوف بنائیں, میڈیا کنزمپشن کے لیے حرکتیں کریں, لیکن ایک حد تک جائیں, کیونکہ لوگ پھر آپ کے نا یہ اس بلف کو کال آؤٹ کرتے ہیں کہ یار ساڈے اگے تسی گلاں کرتے ہو. یوٹیوبرز کے آگے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں, دنیا جہان کے آپ تڑیاں لگا رہے ہوتے ہیں, ادھر ایس آئی ایف سی کے اجلاس میں جا کے آپ کی زبان نہیں کھلتی, وہاں پہ آپ بولتے نہیں ہیں, وہاں پہ آپ کہتے ہیں ماحول نہیں تھا. ادھر امریکہ کے حوالے سے کہتے ہیں جی ایبسولوٹلی ناٹ, ٹھیک ہے امریکہ نے ہماری حکومت گرائی, ادھر سے جا کے ان سے ایڈ بھی لیتے ہیں, وہاں پہ بھی ماحول نہیں تھا. گوروں کے آگے بھی ماحول نہیں بنا آپ کا. کس طرح ماحول بنا کے دیں آپ کو؟ کیا طریقہ کار کریں آپ کا؟ تو ڈونٹ ڈو دیٹ. لوگوں کو بیوقوف مت بنائیں, یہ اس طرح کی حرکتیں مت کیا کریں. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بعد میں علی امین گنڈا پور کی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری سے بھی ملاقات ہوئی, جس میں معاملات کو مل بیٹھ کر حل کرنے پر اتفاق کیا گیا. ملاقات کے دوران صوبہ خیبر پختونخوا کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات میں لوڈ شیڈنگ, بجلی سے متعلق معاملات اور دیگر مسائل کے بارے میں بھی اہم پیش رفت ہوئی. وفاقی وزراء اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کل پیر کو دوبارہ ملاقات کا فیصلہ بھی کیا ہے. اب یہ محسن نقوی صاحب کے حوالے سے کیا نہیں کچھ آپ لوگ کہتے رہے, کتنی آپ لوگوں نے اسٹرانگ پوزیشنز لی ہوئی تھی. دوسری جگہ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے. تو یہ ہے اصل پوزیشن جو کر رہے ہیں نا, یہ اصل گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ آپ کریں گے ملاقاتیں. کیسے نہیں کریں گے آپ ملاقاتیں؟ آپ کو کرنی پڑیں گی, کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہم نے چلانا ہے, ہم نے ملک تو چلانا ہے, ہم نے صوبہ بھی ہم نے چلانا ہے.
تو باقی اب یہ جو محسن نقوی اور اویس لغاری صاحب ہیں یہ اسی حکومت کا حصہ ہے نا جس کے اوپر آپ لانتے بھیج رہے تھے. ابھی 2 دن پہلے ہی لانتے بھیج رہے تھے آپ کہ جی ان کے اوپر لانتے ضرور بھیجیے گا, پھر جا کے انہی کے وزیروں سے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں آپ. ڈونٹ ڈو دیٹ نا, برا اچھا نہیں لگتا بندہ. اب میں وہ لفظ بھی نہیں یوز کرنا, بندہ کیا لگتا ہے, چھوڑیں. اچھا جی, اس کے علاوہ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ جی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین, اچھا دونوں بالکل ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایس آئی ایف سی کے اجلاس میں, بالکل ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی علی امین گنڈا پور نے ایس آئی ایف سی اجلاس میں اپنے صوبے کے مسائل کی بات کی. میرے بھائی علی امین گنڈا پور نے وفاق کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے. آج کی میٹنگ میں پیغام گیا کہ وفاق اور اکائیوں میں اتحاد ہے, ایس آئی ایف سی پر سب کو اعتماد ہے. علی امین گنڈا پور نے ایس آئی ایف سی سے متعلق یقین دہانی کروائی. انہوں نے ایس آئی ایف سی کی اہمیت کو مانا اور کہا کہ وہ ایس آئی ایف سی سے باہر نہیں ہے. اور دوسری طرف یہ پاکستان تحریک انصاف کا آج 4:43 کے اوپر جاری کیا گیا پوسٹر چیک کریں جہاں پہ وہ ایس آئی ایف سی کی برائیاں بتا رہے ہیں. ادھر علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں میں مکمل تعاون کروں گا اور میں اس کا حصہ ہوں. کیا یار, واٹ از دس. اچھا جی, دوسری جگہ جناب علی امین گنڈا پور صاحب نے جو ہے وہ عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کی. یہ وہ بری خبر نہیں ہے جو میں نے آپ سے کہا تھا نا اڈیالہ جیل سے بری خبر, یہ وہ نہیں ہے, وہ میں ابھی آپ کو دیتا ہوں. تو 40 منٹ کی بتایا جاتا ہے جی یہ ملاقات تقریباً ہوئی ہے, اور اس میں علی امین گنڈا پور اڈیالہ جیل وہاں پہ پہنچے اور وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ ڈسکشنز کی ہیں. ایس آئی ایف سی کے بارے میں بھی بات کی ہوگی, ظاہری بات ہے ابھی مل کے ہٹے ہیں. صوبائی حکومتوں کے حوالے سے بھی, حکومت کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہوگی. اچھا اب آ جائیں ذرا وہ اڈیالہ جیل سے جو میں آپ سے کہہ رہا تھا جو پی ٹی آئی کے لیے بری خبر آئی ہے, وہ بیسکلی یہ ہے کہ لاہور پولیس کی خصوصی ٹیم شاہ محمود قریشی کو گرفتار کرنے کے لیے اڈیالہ جیل پہنچی. بیسکلی وہ تفتیشی ٹیم جو ہے وہ عدالت سے شاہ محمود قریشی کو لاہور منتقل کرنے کی اجازت وہ مانگ رہی تھی, اور عدالت نے سیکیورٹی خدشات کے باعث فی الحال انہیں لاہور منتقل کرنے سے جو ہے وہ انکار کر دیا. لیکن شاہ محمود قریشی کی 9 مئی کے 8 مقدمات میں گرفتاری ڈال دی گئی ہے. تو شاہ صاحب جو ہیں وہ آلریڈی بتایا جا رہا تھا کہ ابھی سائفر کیس جو ہے وہ بالکل اپنے آخری ہاتھ پہ پہنچا ہوا ہے اپیلوں کے لحاظ سے. تو یہ کہا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ جب ریلیف ملے گا تو شاہ صاحب جو ہے وہ ریلیز ہو جائیں گے. اور ابھی جیسے ہی پرویز الہی ریلیز ہوئے تھے تو ان کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ شاہ صاحب بھی جو ہے اب جو اگر سائفر کا جو ہے وہ کوئی ضمانت مل گئی تو شاہ صاحب اور عمران خان صاحب دونوں جو ہیں, عمران خان صاحب تو وہ عدت والے کیس میں بھی ہیں نا, تو لیکن اگر یہ ایسا ہوا تو پھر شاہ صاحب جو ہیں وہ ان کو ریلیز کر دیا جائے گا. لیکن اب ان کی 8 مختلف مقدمات میں مزید گرفتاری ڈال دی گئی ہے. تو کھیل جو ہے نا وہ مزید پیچیدہ ہو گیا ہے اس ساری چیز کی وجہ سے. دوسرا جو ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ ہے کہ کل پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان T20 میچ ہوا تھا. انفارچونیٹلی پاکستان ہار گیا. اچھا اس حوالے سے میں ایک خبر آپ کو ذرا دے دوں. میں اس سے میچ سے پہلے میں یہ خبر دیکھ رہا تھا کہ میرے سامنے آئی, یہ خبر یہ آئی کہ جناب شاہین شاہ افریدی صاحب نے جناب وائس کپتان بننے سے انکار کر دیا ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس کے بعد جو ہے وہ ایکچولی ایک پوری میڈیا ریلیز نکالی. انہوں نے کہا جی سلیکشن کمیٹی کے جمعے کے روز ہونے والے اجلاس کے دوران نائب کپتان پر بات چیت ہوئی, تاہم کسی کو نائب کپتان مقرر نہ کرنے کے بارے میں متفقہ فیصلہ کیا گیا اور یوں کسی کھلاڑی کو بھی پیشکش نہیں کی گئی. پاکستان ٹیم مکمل طور پر متحد اور پرعزم ہے اور انگلینڈ میں ہونے والے آئندہ میچوں اور آئی سی سی مینس T20 ورلڈ کپ 2024 کی بے تابی سے منتظر ہے. تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو کسی کو اپوائنٹ ہی نہیں کیا, نہ کسی کو آفر کیا, نہ کسی کو اپوائنٹ کیا, تو منع کس بات کے اوپر کرنا ہے. خیر میچ کے اندر انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ میچ بالکل جب اپنے آخری دموں کے اوپر تھا اور بالکل آخری اوورز چل رہے تھے تو وہاں پہ گراؤنڈ کے اندر جو ہے نا وہ قیدی نمبر 804 کے نعرے لگنا شروع ہو گئے. اس میں لکھا ہوا جی پاکستان وہ تیرا یار میرا یار قیدی نمبر 804. تو یہ نعرے جو ہے لگنا شروع ہو گئے. اچھا اس سے پہلے یہ تو ہوتا رہا ہے کہ وہاں پہ جب گراؤنڈ کے اندر, بلکہ یہ ہوا بھی کل کے میچ کے اندر ہوا کہ کچھ سپورٹرز جو تھے وہ پی ٹی آئی کے جھنڈے وغیرہ جو ہے وہ اندر لے جانا چاہ رہے تھے, لیکن ان کو روک لیا گیا کہ نہیں آپ نہیں اندر لے جا سکتے. تو اس سے پہلے مختلف جگہوں پہ کھیلوں کے میدانوں کے اندر جو ہے جب پی ٹی آئی کا جھنڈا وہاں پہ لہرایا جاتا تھا اور پی ٹی وی اسپورٹس نے کٹ کیا ہوتا تھا تو وہ ایک دم اس کو سینسر کر دیتے تھے, ہٹا دیتے تھے وہاں سے اسکرینوں سے. نعروں کا کیا کریں, نعروں کی آوازیں کس طرح بند کریں, کیونکہ وہ تو ایک دم لگ جاتے ہیں اور وہ آ جاتی ہے, وہ آن ایئر آ جاتی ہے وہ چیز. اور یو کے اندر آپ جانتے ہیں کہ میچز ہو رہے ہیں اور یو کے اندر ویسے ہی پی ٹی آئی کی سپورٹ بیس جو ہے وہ بہت تگڑی ہے. تو وہاں پہ یہ نعرہ لگ گیا کہ تیرا یار میرا یار قیدی نمبر 804. یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس کے علاوہ جناب اور جو خبریں ہیں اس کے مطابق شہریار آفریدی صاحب نے پشاور میں پارٹی معاملات پر کارکنوں سے جناب گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا کہ پارٹی میں کچھ چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جن پر چپ رہوں تو بہتر ہے. عمران خان کی عزت اور پارٹی کے اتحاد کے لیے میں خاموش ہوں. جس کرب سے گزر رہا ہوں بتا نہیں سکتا, مگر پارٹی کے ضابطۂ اخلاق کو اپنانا چاہیے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر خاموش رہیں تو وہ کرمنل خاموشی کہلائے گی.
ضابطۂ اخلاق کو اپنانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ عمران خان سے ملنے کا انتظار ہے. 24 مئی کو بھی مجھے ملنے نہیں دیا گیا. ہمیں عمران خان سے نہیں ملوایا جا رہا. بہت ہو گیا. اگر واقعی ہم مخلص ہیں تو پھر ہمیں عمران خان کی رہائی کو یقینی بنانا ہوگا. اب آ جائیں ذرا ملک ریاض صاحب کے اوپر. ملک ریاض صاحب جو ہیں جناب, ان کا ایک ٹویٹ آج آیا اور اس کے بعد جو ہے وہ بڑی ڈسکشن شروع ہو گئیں. انہوں نے کہا کہ جی میری ساری زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مجھے اپنے اصول پر قائم رہنے کی رہنمائی کی ہے کہ میں کسی بھی معاملے میں سیاسی فریق نہ بنوں. اب 1 سال سے زیادہ عرصے سے مجھ پر سمجھوتا کرنے کے لیے بہت دباؤ ہے, لیکن میں کبھی بھی کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ وہ مجھے سیاسی مقاصد کے لیے پیادہ کے طور پہ استعمال کرے. پاکستان میں جدید ترین پروجیکٹس متعارف کروانے پر مجھے اور میرے کاروبار کو ہمیشہ نشانہ بنایا گیا ہے. 1996 سے آج تک ملک کی ترقی میں کردار ادا کرنے کی سزا بھگت رہا ہوں. میں نے ماضی میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس طرح کے دباؤ کا پوری ہمت اور طاقت کے ساتھ سامنا کیا ہے. آج بھی ذاتی حیثیت میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, اوور مائی ڈیڈ باڈی, اپنی بیمار حالت اور پریشانی کے باوجود میں اللہ کی مدد سے اس مصیبت کا سامنا کرنے کے لیے ثابت قدم ہوں. روزانہ مالیاتی کاروباری نقصان برداشت کر رہا ہوں اور پوری طرح دیوار کے ساتھ دھکیل دیا جا رہا ہوں, لیکن کسی دباؤ کے ہتھ کنڈوں کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالوں گا. اللہ تعالیٰ اس مشکل دور میں عزت کے ساتھ میری رہنمائی اور مدد کرے گا اور مجھے سرخرو کرے گا انشاءاللہ. تو انہوں نے کہا کہ جناب مجھے جو ہے وہ دبانے کی کوشش ہو رہی ہے اور میں نے جو ہے وہ 1 سال ہو گیا ہے, تو میں بالکل کسی صورت جو ہے وہ بینڈ نہیں ہوگا. تو ملک ریاض صاحب کا یہ انقلاب بحریہ ٹاؤن سے نکل رہا ہے اور میں حیران ہو رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے دیکھا چھا گیا ملک ریاض, اور ملک ریاض جو ہے انہوں نے جو ہے وہ اپنے پاؤں جما دیے. انہوں نے کہا کسی صورت میں یہ برداشت نہیں کروں گا کہ میں سیاسی مقاصد کے لیے میں استعمال کیا جاؤں. 2-3 سوال ہیں. ملک صاحب کون آپ پہ دباؤ ڈال رہا ہے, اس کا نام تو لے نا, پتہ تو لگے کہ کون کر رہا ہے یہ سب کچھ آپ کے ساتھ. اور دوسری بات یہ کہ آپ کہتے ہیں سیاسی مقاصد کے لیے میں استعمال نہیں ہوں گا. سیاسی مقاصد کے لیے تو آپ ماضی میں بہت دفعہ استعمال ہوئے ہیں, بہت دفعہ استعمال ہوئے ہیں. مطلب پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے کہ بہت سے مواقعوں کے اوپر جو ہے وہ آپ نے اپنا ایک رول ادا کیا ہے سیاسی معاملات کے اندر. ایسا نہیں ہے کہ آپ یا آپ کے پروجیکٹس جو ہیں وہ سیاسی اثر و رسوخ سے ہمیشہ دور رہے ہیں, چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو, چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو, یا پی ٹی آئی ہو, یا ڈاکٹر طاہر القادری ہو. آپ کا ہمیشہ کہیں نہ کہیں فٹ پرنٹ ضرور نظر آیا ہے. تو جب آپ کا فٹ پرنٹ کہیں پہ نظر آتا ہے تو پھر اس کے نفع اگر آپ نے کمائے ہوئے ہیں تو اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں, اور آپ تو کاروباری شخصیت ہیں. تو پی ٹی آئی والوں کو اگر آج ایک انقلاب نظر آ گیا ہے بحریہ ٹاؤن میں سے یا ملک ریاض میں سے, تو آپ کی آنکھوں کو سلام یا آپ کی سوچ کو سلام کہ جی دیکھا وہ چھا گیا ہے, وہ ڈٹ گیا ہے. ملک ریاض صاحب جو ہے وہ تو ان کے بارے میں پتہ نہیں کہاں پہ تھا کہ آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بہت پریشر آیا تھا, لیکن انہوں نے منع کر دیا تھا کہ میں نے نہیں کرنا. بزنس مین الٹیمیٹلی اپنا انٹرسٹ دیکھتا ہے, اس کو نظر آتا ہے کہ یار کل کو کچھ. اب اس کی یہ ملک ریاض صاحب کی اس ٹویٹ کے بعد بھی جو ہے بہت سی چہم گوئیاں شروع ہو گئی ہیں. چند یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھا ملک ریاض جو ہے نا ہی کین سی واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن, 6 مہینے سال کے اندر کیا ہوگا, جس کی وجہ سے اس نے اتنا بڑا سٹانس لے لیا ہے. یا دوسرا کہ جناب ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ ان کو اس بات کا آئیڈیا ہے کہ میں نے تو پاکستان واپس آنا نہیں ہے, تو میں جو ہے وہ میں جم کے کھڑا ہوں اور جو مرضی کرنا ہے کر لیں, آپ کرتے ہیں جو کچھ آپ نے کرنا ہے. تو بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے ویسے بھی میں آپ کو جو خبریں آ رہی ہیں وہ چاہے کراچی ہو یا اسلام آباد ہو, تھنگز آر ناٹ گڈ اوور دیئر. وہاں پہ کچھ مسائل ہیں, بلکہ ہم ایک سٹوری میں خود آپ کو بتاتا ہوں, ہم خود ایک سٹوری کے اوپر کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جلد اس کے اوپر بارے میں بات بھی کریں گے. ہم نے اس سلسلے میں بحریہ ٹاؤن کو ہم نے آفیشلی بھی اپروچ کیا ہے, اور اب میں اس ویلاگ کے ذریعے بھی میں اپروچ کر رہا ہوں کہ ہم آپ کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہتے ہیں بحریہ ٹاؤن کا. آپ خود ہم سے رابطہ کیجیے, اور بحریہ ٹاؤن ملک ریاض کی فیملی کے پاس جو ہے وہ آئی ایم پریٹی شیور میرا نمبر ڈھونڈنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, آپ کو مل جائے گا. آپ بہت سے ایسے اینکرز ہیں جو ملک ریاض کے دوست ہیں, کسی ایک کو فون کر کے ان سے کہتے ہیں کہ ذرا منصور علی خان کا نمبر دے دیں. ملک ریاض صاحب خود ہم سے رابطہ کر لیں. میں ایک سٹوری کے اوپر آج کل کام کر رہا ہوں, اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم نے بحریہ ٹاؤن سے رابطہ بھی کیا ہے ہم نے کہ جی آپ اپنا پوائنٹ آف ویو اس سٹوری کے اوپر ضرور دیجیے. تو انشاءاللہ وہ بھی اگلے ہفتے 10 دن کے اندر آ جائے گی وہ سٹوری, میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں وہ آ جائے گی. بلکہ دس از ویری انٹرسٹنگ کہ ابھی پچھلے 24 سے 48 گھنٹے میں ہی ہم نے بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے ان کو ایک صاحب کو ہم نے بھیجا کہ جی ہم آپ کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں, اور اگلے 24 گھنٹے میں ملک ریاض صاحب کی یہ ٹویٹ بھی آ گئی. میں نہیں یہ کہہ رہا کہ یہ آپس میں کو ریلیٹڈ ہے, نہیں, میں یہ مت سمجھیے گا, لیکن میں صرف ویسی بات کر رہا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں ود ان 24 آورز ہوئی ہیں, ود ان 24 آورز یہ چیزیں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اوکے, دیٹس فائن. شہزاد اکبر صاحب نے بھی جو ہے وہ ایک ٹویٹ کیا,
انہوں نے کہا جی پچھلے 2 سال سے فسطائیت بھرے نظام اور اس کے ایجنٹوں نے میرے اور میرے خاندان پر ہر طرح کا ظلم ڈھایا اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے اور مطالبہ صرف ایک کہ عمران خان کے خلاف گواہی. میرا جواب پہلے بھی یہ تھا اور تا مرگ یہی رہے گا کہ خان کے خلاف کبھی بھی جھوٹی گواہی نہیں دوں گا اور نہ کسی سازش کا حصہ بنوں گا. اللہ میری اور میرے خاندان کی حفاظت کرے. شہزاد اکبر صاحب نے بھی کہا جی میں انقلابی ہو گیا ہوں, خبردار میں کسی کے خلاف کوئی گواہی نہیں دوں گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.